وہ سب لوگ سمجھی پائیں کہ تنویر خان بھائی بلا بیگ ہم حق دے لیکن اصل حق بیٹھے ایسے انگل بیٹھے ایسے کہ بھائی علاقے سے کام کرے سی سارے علاقے سے پھر آپ جی آنے کے بعد بولا سر علاقے سے کام نہیں کیتے ہائی صاحب دوسرا غریب لوگوں کو اٹے دے بیچ آئی ہوئے میں کہ یار ہر کہیں اپنی سوچ ہے بس میں لوگوں کو یہ بھی آخم کہ یار ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق وکتا بھی ہے کوئی نوکری دے کے ووٹ دینا کوئی ٹرانسفارمر گن کے ووٹ دینا میں نہ دے جیب گن کے آیا آٹا چلو بھائی میری وجہ لوگ ووٹ تو دے پہ چلو میری وجہ گھر کا چولہا بال میں غلط کام تو نہیں کیا بنگلہ کے راؤن والے کوٹھے راؤن والے لوگ ہیں انہوں کو کیا پتا کہ غریب کی زندگی نہ انہوں کی بجلی وی ہے اگر ٹرانسفارمر سڑ جائے تو انہوں کو فوراً حکومت تبدیل کر کے دے دیں گی غریب بندے ٹرانسفارمر سڑ جاتا ہے لوگ چندے دوران پڑے ہوئے ہیں تو سمجھنا تاون کو یہ دفعہ میں کو آزماؤ ان کو آزمایا ہے یہ دفعہ میں کو آزماؤ ان شاء اللہ میرے بال بھوکے سمجھ مطلب بالوں کو کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک جانی پہچانی شخصیت تنویر جتوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے آپ سے گزشتہ کچھ 1-2 سال قبل کیا تھا اور اب وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اہم سیاسی فگرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نچلی سطح سے لوگ جو ہیں وہ ابھر کر آئے ہیں اور ایک پارٹی بھی عام پارٹی بنائی گئی تھی جس میں عام لوگوں کو آگے آنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے مواقع تو کم میسر آتے ہیں لیکن تنویر جتوئی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نچلی سطح سے اٹھ کر آئے ہیں اور آج وہ علی امین جیسے قد آور سیاسی شخصیت کا کمپٹیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب تنویر جتوئی صاحب سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان میں یہ سیاست کے ساتھ ساتھ جو خدمت کا جذبہ ہے وہ کیسے آیا اور اتنے تھوڑے عرصے میں انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست میں اپنا نام کیسے پیدا کیا۔ تو جناب تنویر جتوئی صاحب ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا اور کیسے کیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھی کہ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں تو اعتدال نیوز کا شکریہ ادا کرنا کہ تم میں کو عزت دیتی ہے تو بڑا اکف گرانا واسطے میں کو انٹرویو کیندے پہ آئی ہے۔ خدمت کا شوق جو رہنا میں کو بچپن کو لے خدمت کا شوق کیونکہ سیاست ایک خدمت ہے نا خدمت کا شوق میں کو بچپن کو لے تو ہوں بھی الحمدللہ نوجوانی دے وچ اساں میں ہر جماعت دا ووٹر بھی ہاں تے سپورٹر بھی ہاں۔ جہی جماعت بھی آتی اقتدار دے وچ اساں انہاں دے ووٹر تے سپورٹر بڑھ ویندے ہیں لیکن ان دے بعد والا وہ اپنے تو غائب تھی ویندے تے عوام دی کوئی خدمت بھی نہیں کریں ٹھیک ہے۔ تو میں علاقے دی بھی خدمت کرنا رہنا تو علاوہ الحمدللہ جتنا میرا وصل لگتا ہے مختلف علاقوں کے میں لوگوں دی کے میں سماجی ورک کرنا خدمت کرنا مالی طور تے بھی کریں ہیں لوگوں کے مسائل ہوندے گلی کوچیاں دے یا ٹرانسفارمر دے یا پولاں دے یا تار وغیرہ دے کوئی لائن مین کی ضرورت ہوندی ہے کریں رہتے اسے میں آپ کوشش کی تھی کہ اصحاب کیوں نہ انہوں کے خلاف لڑوں یا اللہ پاک صاحب کو حوصلہ طاقت سب کو اللہ پاک رہے انشاءاللہ اصحاب نے مقابلے کیوں نہ لوں یہ سب مسئلہ اپنے آپ حل کر سکتے ہیں اسنا دے محتاج کیوں رہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسے یہ دسو کہ تساں تو بنیادی طور تے کرونا دے دیوار خدمت دے جذبے کو اپنا کام شروع کیتا ہے کیا ان ویلے بھی تھوڑے پیش نظر ہے کہ تسا عملی سیاست حصہ گنسو یا تسا جرا خدمت والا جذبہ اتنا اچھا رسپانس ملے کہ تسا عملی سیاست جاؤں دے اعلان کر دیتے ہیں؟ میں تو الحمدللہ خدمت تقریباً 2012-13 کو کرنا پی ہم لوگوں کی چھپ کے کرنا ہونا کیونکہ دین دے وچ بھی یہ گل ہے کہ جرا صدقہ خیرات کرو چھپ کے کرو دائیں ہاتھ نہ لو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کرونا دے وچ یہ مسائل بڑھ گئے ہیں نا جو ہر بندہ بے روزگار تھی گیا ہے تے جڑے غریب کو چھوڑو جڑے ماشاءاللہ جڑے متوسط وہ بھی بیچارے مجبور تھی گئے ہیں کیونکہ جو انہوں اکثر لوگوں نے تو پرائیویٹ جاب ہوتی ہے نا آفس تھی گئے بند ہونا کو سیلری ملتی نہیں ہے تو وقت اللہ پاک نے بس میں کو بے پرد کرنا آئی تھوڑا تو ایسے چاہتے لیکن وہ یہ سنا دے وچ لوگوں نے کھل کے مدد کی تھی اسے لیکن میرے ذہن دے وچ یہ گل کون ہے کہ میں سیاست کے میدان دے وچ میں آ سکاں۔ اچھا تو اس سے پسا ڈٹھا کہ لوگوں کی مالی مدد بھی کریں دے انہاں کو جڑے اشیاء ضروریات سستے داموں بھی دیں دے تو ان واسطے تو سب وسائل کتوں جنریٹ کریں دے کیا تو اپنی جیب خاص ہی جو دیں دے یا چینل کوئی ڈونر ہن پہ جڑے کو چینل مدد کریں دے تو وہ امداد تو بے لوگوں تک پہنچیں دے نہیں میں تو اپنا الحمدللہ جیب چھٹے نا اللہ پاک نے فرمایا کہ جرا بندہ 1 روپیہ دے سی تو اللہ پاک فرمایا میں کو ڈبل عطا کرے سا یہ سنا ان وجہ کو تو نہیں دیں دے لیکن اللہ پاک جو میں بڑا دل لیتا ہوا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے واسطے میں دینا اللہ پاک میں کو ڈبل لے دیں میرا وہ پراپرٹی کا کاروبار ہے مطلب تو اپنی مدد آپ دیتا ہے اپنی مدد آپ دیتا ہے کریں لوگوں کی خدمت کریں دے ٹھیک ہے۔ اچھا جب پچھلے سال ہے نا رمضان دے وچ نا
وہ تو میں الحمدللہ غریب غربا کو تو فری راشن دینا رہنا خاص کر رمضان دے وچ کیونکہ رمضان دے وچ اکثر لوگوں کے کاروبار نہیں ہوندے بے روزگار تھی ویندے ہوٹل والے تھی گیا یا کوئی چنگی رشکے والے تھی گیا بہت سارے ایسے لوگ جنہاں دا کوئی مزدوری نہیں ہوندی تو انہاں دا کوئی سبب نہیں پڑتا بعد میں رمضان دے وچ کھل کے زیادہ کروں تو الحمدللہ سال دے 12 مہینے کرندے رہندے ہیں کوئی شاید کہندی شادی ہوے کہ یتیم بچی دی شادی ہوے یا کہندے کوئی داخلے دا مسئلہ ہوے وہ بھی الحمدللہ لینا رہنا کوئی آپریشن وغیرہ ہونے یا لوگوں کے علاج ویسے دوائیاں وغیرہ ہوئے الحمدللہ میری عیدگاہ ایک دکان ہے میرے دوست دی ہے وہ آخو ہے کہ جرا کوئی بندہ آوے نا میرا نہ چاہے وہ دوائی دے چھوڑ کے دے جرا غریب آوے ضرورت مند آوے وہی کرتے رہتے ہیں پچھلے سال رمضان میں راشن انگل سستا ویچا آئی تو چلو میں کہ غریب دن آ جا متوسط کسی نے طبقہ ہے نا وہ بھی فائدہ چاہ گئے نہیں بازار کو میں مہنگا کی دائی تو لیکن 200-300 روپے میں آٹا سستا ویچا آئی گھیو وغیرہ بھی سستا ہر بندے کو یعنی کہ ریلیف مل گئی تو صاحب حصہ شامل کیتا ہے ٹھیک اچھا آئی سے بے دسو کہ حالیہ دیوار سارے کوئی آڈیو میسیج پڑھے انہوں نے عروج حاصل کیتا ہے علی امین گنڈاپور جیرا بڑے بڑے سیاستدان مولانا فضل الرحمان فیصل کریم کنڈی مدے مقابلے پارٹیاں دے بھی وہ بڑے بڑے لیڈر انہوں کو خاطر جینے دا تو سارے کو کیوں خوفزدہ ہے کیا وجہ ہے تو کیا سمجھیں دے خوفزدہ ایک تا عام بندے بھی ہیں تو ایک ڈیرے وال بھی سے ہوں میں جرا لوگوں کے رجحان لیتا پیا نا ہمیشہ ووٹ غریب بندہ دے آتا ہے غریب جرا ہے سوکھا دے ووٹ نہیں آتا کیونکہ چھوٹا غریب بندہ ہے نا وہ چاہتا ہے کوئی تبدیلی آوے جیسا کو کوئی مراعات ملے سارے زندگی سوکھی تھی مجھے میں بھی الحمدللہ متوسط گھرانے نہ تعلق رکھیں غریب ہیں امیر نہ تو لوگ میں محبت کریں نہیں تو لوگوں کا غریب لوگوں کا رجحان ہو میرے پاس ہوگا کہ وہ غریب بندے کو گن کے ہوں میں تو مثال لینا پیا کہ بنگلہ دے راون والے کوٹھے راون والے لوگ ہیں انہوں کو کیا پتا کہ غریب کی میں زندگی ہوگی نہ انہوں کی بجلی وہدی ہے اگر ٹرانسفارمر سڑ جائے تو نہ کو فوراً حکومت تبدیل کر کے دے دینی ہے غریب بندے ٹرانسفارمر سڑ جاتا ہے لوگ چندے دوران بڑھوے ہیں ہوں یہ پچھلے ہفتے ٹرانسفارمر سڑا ہے 22 دیوار تھا ٹرانسفارمر کیا بھی نہیں بڑھوایا شاہجہان سی ٹاؤن دے وہ بیچارے میں کو کال کی تھی میں انہوں کو بڑھوا کے دیتا ہے ایک بھی ٹرانسفارمر کو 7واں مہینہ ہے میرا لگا کھڑوتا ہے کولڈی دے پیچھے بختاور آباد دے وہ بس جماعت کا نام آیا چاہتے وہ تو خفا ڈنر لوگ وہ لہا کے نہیں گیا تو انہوں کو بڑھتا نہیں ہے ٹرانسفارمر یعنی بالکل ڈیمیج تھی ابھی آئے اتنا میں اپنا ٹرانسفارمر لیتا ہوں انہوں میں الحمدللہ اپنے جیب جو ٹرانسفارمر گنی گیا نواں کل پرسوں میں یعنی 7 مہینے کو میرا لگا بھی آئی وہ لوگ یہ رہتے پہن کے یار جیسے سارا اپنا ڈیرے وال غریب بندہ ساری ہیلپ کرنا ہوتا ہے حال ان کو اقتدار بھی کون اگر ان کو اقتدار آ گیا تو ساری زندگی بدل ویسی ٹھیک ہے کیا منشور ہے تو کیا چاہتے ہوئے میرا منشور ہے ایک تو پہلے سرکاری نوکری ہیں کون جتنے بھی امیدوار آتے ہیں سب کا یہ لوگوں کو لولیپاپ سرکاری نوکری دے کے لگے ہوئے ہیں مثال ہے تو کمیٹی دا حال لے کے لوگوں تنخواہیں نہیں ہوتی میں دے برڈن بھی ہے نا سیاسی بھرتیاں بھی بھرتی یہ گل ہوتی ہے کہ 10 بندے کی چھاں ہوتی ہے تو 50 بندہ کو لا رہے ہیں اصل ہے پاکستان سے محبت کرنے والے اداروں سے محبت کرنے اصل اداروں کے حال نہ کرے سوں میرا پروگرام ہے کہ ڈیرے ان شاء اللہ ملنا میرا پروگرام ہے ملنا تو جال بھی 600 جانے ہر بندے کو لیبر والے کو پڑھے لکھے کو ان مطابق نوکری بھی مل ویسی میرا پروگرام ہے ان شاء اللہ ملنا لاسوں اٹے دی لاسوں گھیو دی لاسوں چینی دی لاسوں جی ضرورت لوگوں کی ضرورت اشیاء ہیں امیر دے بھی ہیں غریب دے بھی ہیں ان شاء اللہ ملنا جی تیار تھی ویسے اصا یہ جرا سامان ہے دکانداروں کو فروخت نہیں کرنا اصل بڑا اسٹور پڑے سوں کہ بازار کو سستا بیچے سوں ہر امیر غریب بندے کو فائدہ تھی اچھا ہوں یہ وقت ڈیرے اسماعیل خان دے کوئی 4-5 شوگر ملا بھی ہن پہ اٹے دے فلور ملز ہن پہ گھیو والی بھی کیا کدا انہوں بھی کوآرڈینیٹ کی دے کہ غریب لوگوں کو چلو تو روزگار تو لگا بھی ہے کہ انہوں ارباں روپے کا وہ کو ریونیو گن کے بہن تو وہ غریب لوگوں کی کوئی مدد کریں کیا تو انہوں بھی کہیں حوالہ گال کی تھی پہلے تو آخر کی لوڑ کو نہیں پہلے آپ دیکھیں نا جیسا بھی ڈیرے چلانے پہ تو سارے ڈیرے وال کئی تو ایک بندہ تو میرا خالی امیدوار بھی ہے وہ ملا جرا مالک ہے نہ چاہتے انہوں کا امیدوار ان کا بھی حق بڑھتا ہے اگر بابو اتنا ڈتو ہے تو غریب برا بھائی سستا مال لے راشن لے ہمارے کو شاید ہونی تو پچھلے سال میں تقریباً 50-60 لاکھ روپے کا مال میں نقصان بھی کیتا آئی تو پورا ڈیرہ اسماعیل خان مختلف جگہ میں لوڈر ہاں مختلف قسم کے مختلف مقامات ہوتے ہیں میں سستا بیچا ہے ٹھیک ہے زیادہ میں کو تقریباً 50-60 لاکھ روپے کا نقصان تھیا 1 کروڑ کا مال ہے میرا ٹھیک ہے تو لوگ اپنے طرف لوگوں کو ریتے یہ لوگ کاروبار کرانا واسطے ہیں ان اگر ملنا لین نا یہ بزنس کرانا لیکن اصل جب ملنا نہ سو نا اصل خدمت واسطے خدمت واسطے اچھا یہ دسو کاروبار واسطے نا علی امین والے تو سارے جڑے ویڈیو لیکس تھے ان دے وچ کیا وہ کو خفیہ ہاتھ نے لیک کی دین کیا لیک کی دین تو کیا سمجھے دیں تے پیچھے کیا ہاتھ کار فرمائے ہم کیا سکتے ہیں الیکشن کا موقع بھی ہے چیز سنگھ میں کو نقصان ہے واسطے کیا لیک کی تھی ہوئے بھئی پہلے بھی حق کی لیکن نقصان تو علی امین دا زیادہ تھی انہیں تو بڑا ڈیگریڈ تھی انہوں نے آڈیو میسیج نہیں میرے کو لوگ کو خفا ہیں کہ بھائی صاحب دوسرا غریب لوگوں کو اٹے دے بیچ آئی ہے نا میں کہ یار ہر کہندی اپنی سوچ ہے ٹھیک ہے تو بعد میں لوگوں کو یہ بھی آکھا کہ یار ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق وکدا بھی ہے کوئی نوکری تے وک کے ووٹ دیندا ہے
ٹھیک ہے کوئی ٹرانسفارمر گن کے ووٹ دینا اگر میری وجہ کو غریب لوگ ووٹ دیندے پے ہیں تو میں نہ دے جیب وچ گن کے آیا آٹا چلو بھائی میری وجہ کو لوگ ووٹ تو دیندے پے ہیں چلو میری وجہ کو گھر تک چولہا بال ویندا ہے ٹھیک ہے تو غلط کام تو نہیں کیتا ٹھیک ہے ہوں اگو آئندہ والے جو کوئی تو سولا الیمین جی تھوڑے ماچس والی ڈبی والے میسج چلتے ہوتے ہیں کوئی استعمال کریں پیا کہ بھائی وہ کتاب دا نشان لگسی تو مستقبلی کوئی قسم دا پلان ہے کہ نہ مستقبلی تو انڈیپینڈنٹ لڑس الیکشن یہ جی آڈیو ہے نا یہ گزشتہ سال جرا تحصیل میں الیکشن تھی ہے نا یہ انہاں دی آڈیو ہے نا اچھا اور بہت سارے لوگ سمجھے پائیں کہ بات تنویر خان بھائی بلا بیگ انہاں دے حق دے وچ لیکن آڈیو پرانی ہے ٹھیک ہے لیکن اساں دے حق وچ بیٹھے ہیں سے انگلو بیٹھے ایسے کہ بھئی اے علاقے تے کام کرے سی سارے علاقے دے پورے ڈیرہ اسماعیل خان دے نا تے خاص کر سارے عیدگاہ دے وہ عیدگاہ سارا روڈ تقریباً میرے خیال کو سال 1.5 سال تھی گیا سیوریج ناکام تھی گئی ہے یہ دفعہ خدائی کی ایک دفعہ خدائی کی نے اردو فرتلے تھی گئی اور بھئی خدائی کی نے بیا پیا پتہ نہیں تو پانی ریورس آندا بھی ہے میرے خیال جو اساں علاقے دے کرن بھی نہیں تو کوئی فائدہ ہی کونی پانی چڑھدا بھی نہیں کہیں گلی دا بھی ناکام تھی گئی ہے نا نائل ٹھیکیداراں دی وجہ کول ٹھیک ہے تے اون کوئی کام کیتے نہیں تے ہن دے اساں تعاون کرے انشاءاللہ ٹھیک ہے سو آپ انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے تے ہر بندہ سیاسی طور تے نا ہی بنا تعاون کریندا ہوندا لیکن اون سارے کول تعاون کیتے پھرا کو جتواون دے بعد اولا سر علاقے دے کام نہیں کیتے تے خاص کر ڈیرہ اسماعیل خان سارے کام تو سامنے گلیاں دے لیکن سیوا دا کام کیتے ہیں نکاسی آب دا اولا سارا ناکام تھی گیا سسٹم سارے روڈ پٹے پے کھڈے کھٹے پے مین ہول غائب ہیں لوگوں بیچارے موٹر سائیکل والے رات کو کوئی راہگیر ہوندے تکلیف سی ڈٹھے پے ہوندے اچھا اس سے آخر تے تو کوئی اگر ڈیرہ اسماعیل خان دے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہو ڈیرہ خان دے لوگوں کو میں یہ میسج دینا کہ تقریباً 50-60 سالوں کو نے لوگوں کو آزمایا ہی ہے ٹھیک ہے حالات والے سامنے ہیں ہوں تساں مہربانی کرو میرا تعاون کرو میں تھوڑے چوں ہاں غریب بھی ہاں لیکن یہ جو میرے دل دے وچ غریباں واسطے درد ہے تے تساں میرا تعاون کرو یہ دفعہ میں کو آزماؤ انہاں کو آزمایا ہے یہ دفعہ میں کو آزماؤ انشاءاللہ میرے بال بھوکے سمجھن میں تیرے بالوں کو بھوکا نہ سنبھالے سا انشاءاللہ ٹھیک ہے بڑا اسد خیر مشکور ہوں کہ تھوڑا کو ٹائم دیتا ہے تے اپنے خیالات اظہار کیتے ہیں ناظرین کرام آپ نے گفتگو سنی تنویر جتوئی کی جو ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہیں اور ان کی جو سیاست کا محور ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ غریب عوام کی خدمت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کس قدر اپنی جو جگہ ہے وہ بنا پاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی میدان میں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے اللہ حافظ